پہلے 4 بچوں کی پیدائش۔ زمینی خوشی کی انتہا اس وقت پہنچی جب آدم اور حوا نے اپنے پہلے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ آدم ایک مخلص باپ تھا اور حوا ایک مطمئن ماں تھی۔ جڑواں بچے تھے قابیل اور اس کی بہن۔ بعد میں حوا نے دوسرے جڑواں بچوں کو جنم دیا جو حابیل اور اس کی بہن تھی۔ اس خاندان نے اپنے رب کی عطا کردہ زمین کی نعمتوں اور پھلوں سے لطف اندوز ہوئے۔ بچے تھے مضبوط اور صحت مند۔ قابیل نے زمین کاشت کی جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ قابیل کی نافرمانی۔ وہ وقت آ گیا جب دونوں نوجوان جیون ساتھی کے خواہش مند تھے۔ یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ بنی نوع انسان مختلف ثقافتوں اور رنگوں والی قوموں کی تعداد بڑھانے اور تشکیل دینے کے لیے اللہ نے آدم پر وحی کی کہ وہ ہر بیٹے کی شادی دوسری کی جڑواں بہن سے کرے۔ آدم نے اپنے بچوں کو ہدایت کی اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن قابیل اس کے لیے چنے گئے ساتھی سے ناراض تھا۔ حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ سے ہی جسمانی خوبصورتی کشش کا ایک عنصر رہی ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ اس کشش کی وجہ سے قابیل اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا۔ اس نے بغاوت کی، اپنے باپ کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر کے اللہ کے حکم کے خلاف۔ پہلی نظر میں قابیل کی بغاوت عجیب لگ سکتی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ انسان ایک خالص فطرت ہے، ڈائیکاٹمی کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے پاس اچھے اور برے دونوں تھے۔ خصوصیات وہ لالچی، مالک، خود غرض اور یہاں تک کہ تباہ کن بھی بن سکتا ہے۔ انسان ہے، لہذا خود اطمینان حاصل کرنے کے قابل ہے، چاہے اس کی وجہ سے اس زندگی میں اور اس میں ناکامی ہو۔ اس کے بعد نیکی کا راستہ اپنے اندر کے دشمن کو استعمال کرنے میں مضمر ہے، اس کی بنیاد خود سے برے خیالات اور اعمال پر قابو پانا اور اپنی خواہشات اور اعمال میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اس طرح اللہ ہمیں اپنے ذریعے سے آزماتا ہے۔ تقسیم فطرت۔ قابیل کا حابیل سے حسد۔ آدم ایک مخمصے میں تھا۔ وہ اپنے خاندان میں امن اور ہم آہنگی چاہتا تھا، اس لیے اس نے اللہ سے دعا کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک بیٹا قربانی کرے اور جس کی قربانی قبول کی جائے گی اس کی طرف حق ہے۔ حابیل نے اپنا بہترین اونٹ پیش کیا جبکہ قابیل نے اپنا بدترین غلہ پیش کیا۔ اس کی قربانی اپنے والد کی نافرمانی اور ان کی بے وفائی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہوا۔ پیشکش اس سے قابیل اور بھی غصہ آ گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی امیدیں اپنی ہی خوبصورت بہن سے شادی کر رہی ہیں۔ دھندلا رہے تھے، اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، میں تمہیں مار ڈالوں گا، جب تک میں رہوں گا تمہیں خوش نہیں دیکھوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، میرے بھائی، اب کے لیے تلاش کرنا زیادہ مناسب ہوگا، اپنی ناخوشی کی وجہ سے اور پھر امن کی راہ پر چلنا۔ اللہ ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ان لوگوں سے جو اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں جو اس کے احکام کو رد کرتے ہیں۔ پہلی موت۔ حابیل ذہین، فرمانبردار اور اللہ کی مرضی کی اطاعت کے لیے ہمہ وقت تیار تھا۔ اس سے شدید تضاد ہوا اپنے بھائی کے ساتھ جو متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ حابیل کو اس کا خوف نہیں تھا، بھائی کی دھمکیاں، لیکن نہ وہ چاہتا تھا کہ بھائی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے حابیل کو پاکیزگی سے نوازا تھا اور ہمدردی اپنے بھائی حابیل میں پھیلی نفرت کو دور کرنے کی امید رکھتے ہوئے بولا، میرے بھائی، تم انحراف کر رہے ہو، صحیح راستہ اور اپنے فیصلوں میں گنہگار ہے، بہتر ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور بھول جاؤ۔ آپ کی احمقانہ دھمکی، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دوں گا، تم اکیلے تمہارے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ ظالموں کا بدلہ آگ ہے۔ اس برادرانہ التجا نے قابیل کے دل میں نفرت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اللہ کا خوف ظاہر کیا۔ سزا یہاں تک کہ خاندانی تحفظات کو بھی ایک طرف رکھا گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو پتھر مارا،
اسے فوری طور پر مار ڈالو۔ یہ زمین پر انسان کی طرف سے پہلی موت اور پہلا مجرمانہ فعل تھا۔ جب حابیل کچھ دیر تک نظر نہ آیا تو آدم نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا پیارا بیٹا۔ اس نے قابیل سے حابیل کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ قابیل نے گستاخی سے جواب دیا کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے بھائی کا محافظ نہ اس کا محافظ۔ ان الفاظ سے اس کے باپ نے سمجھا کہ حابیل مر گیا ہے۔ الف